ایک چیز یہ ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ نے ایمرجنسی امپوز کرنے کے لیے بولا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو رہی مجھ سے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل میں 3 ممبرز نہیں مان رہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، دونوں ایئر فورس چیف اور نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں مان رہے۔ کیا پاکستان آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے، یہ ٹیک اوور کر سکتے وہ ہیں۔ دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اور عاصم منیر کا یہ پلان بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ میں ٹیک اوور کسی طرح کر لوں۔ لندن اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزام میں میجر ریٹائر عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا۔ برطانوی حکام نے میجر ریٹائر عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ عادل راجہ کو پاک فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ عائد الزامات کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہے تھے۔ یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد کے علاقے G11 کے رہائشی محمد اسلم کی درخواست پر بیرون ملک مقیم 4 افراد کے خلاف غداری اور بغاوت پر اکسانے کی دفعات کے تحت تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں صحافی شاہین صہبائی، وجاہت خان، سید حیدر رضا مہدی اور عادل فاروق راجہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان 4 افراد نے بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی اور غداری کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیان بازی پر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے خلاف لندن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کی جانب سے ان کو جاری نوٹس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے یوٹیوب اور ٹویٹر پر برطانوی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، فوری طور پر پیش ہو کر اپنا موقف واضح کریں۔ متنازع یوٹیوبر ریٹائرڈ میجر عادل فاروق راجہ مشکل میں پھنس گئے۔ پاک فوج کے سینئر افسر نے متنازع یوٹیوبر ریٹائرڈ میجر عادل فاروق راجہ پر برطانوی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا۔ یوٹیوبر نے بریگیڈیئر راشد نصیر پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتخابی دھاندلی کرنے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے تھے۔ پاک فوج کے ایک سینئر افسر نے متنازع یوٹیوبر پر برطانوی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا مقدمہ کیا ہے۔ یوٹیوبر ریٹائرڈ میجر عادل فاروق راجہ پر مقدمہ ایک حاضر سروس فوجی افسر نے کیا ہے۔ متنازع یوٹیوبر نے بریگیڈیئر راشد نصیر پر پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے آصف زرداری سے خفیہ ملاقاتوں کے الزامات بھی لگائے۔ برطانوی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ یوٹیوبر نے 14 جون 2022 کو حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ مدعی مقدمہ کے وکلاء نے موقف اپنایا ہے کہ یوٹیوبر کی طرف سے چلائی گئی مہم سے حاضر سروس بریگیڈیئر کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ یوٹیوبر عادل راجہ نے اپنے خلاف دائر ہونے والے مقدمے کی تصدیق کر دی ہے۔ یوٹیوبر کا دعویٰ ہے کہ اس کی ٹویٹس اور ویلاگز میں دی گئی معلومات اسٹیبلشمنٹ کے ہی اعلیٰ ذرائع کی فراہم کردہ تھیں۔ اس سے قبل عادل راجہ نے چند خواتین اداکاراؤں پر بھی الزامات عائد کیے۔ عادل راجہ نے اپنے ولاگ میں پاکستانی اداکاراؤں کے ناموں کے پہلے 2 حروف لیتے ہوئے ان اداکاراؤں پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ سابق فوجی افسر نے جن ناموں کے حروف بتائے تھے ان میں اداکارہ کبریٰ خان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ میں خاموش رہی، سمجھی یہ کوئی فیک ویڈیو ہے، مگر بہت ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے ہی لوگ مجھ پہ بیٹھے بٹھائے انگلی اٹھائیں گے اور میں چپ بیٹھوں گی، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ مسٹر عادل راجہ اپنے الزامات لگانے سے پہلے ثبوت دیں۔ میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتی ہوں کہ حق اور سچ پر ہیں تو ثبوت دیں، ورنہ لوگوں کے سامنے معافی مانگیں، نہیں تو میں آپ پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دوں گی۔ خوش قسمتی سے میں یہاں سے نہیں برطانیہ سے ہوں، تو میں وہاں بھی چلی جاؤں گی، کیونکہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں اور کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔
سندھ ہائی کورٹ نے اداکارہ مہوش حیات اور رابعہ اقبال عرف کبریٰ خان کی عادل فاروق راجہ کے خلاف درخواست پر ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس KK آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ میں روبرو اداکارہ مہوش حیات اور رابعہ اقبال عرف کبریٰ خان کی عادل فاروق راجہ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ درخواست گزار کے وکیل خواجہ نوید ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ کاغذی کارروائی کے علاوہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ قابل اعتراض تصاویر اور مواد تاحال انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے درخواستوں کی سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ یوٹیوبر نے میڈیا انڈسٹری کی 4 اداکاراؤں کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ان کی تذلیل کی اور اداکاراؤں کی عزت اور وقار کو مجروح کیا۔ یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کے الزامات کی وجہ سے اداکاراؤں کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ انٹرنیٹ سے حد عزت مواد کو ہٹانے کے لیے FIA اور PTA سے رابطہ کیا گیا ہے، لیکن یوٹیوبر کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لندن میں بیٹھ کر PTI کے حق میں مہم چلانے اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے والے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے حوالے سے انکشاف ہوا کہ ISI نے کچھ عرصہ قبل 5th جنریشن وار فیئر یعنی پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈے، خاص طور پر بھارتی ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کے مذموم مہم سے نمٹنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی تھیں، لیکن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کے بعد میجر ریٹائر عادل راجہ نے پینترا بدل لیا اور ریاستی اداروں کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اس حوالے سے انہوں نے میجر گورو آریہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ انکشاف معروف ویلاگر کامران یوسف نے اپنے ویلاگ میں کیا۔ جی روہت نہیں، میرے خلاف وہ کیس تو پچھلے سال اگست کا ہے جو یہ بار بار ریسپانسبل، اور اس میں اریسٹ کرا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ آئے گا نہیں، لیکن میرے اوپر تو یہ ابھی بونگیاں مارتے ہیں، یہ خبریں صرف چھپواتے ہیں اس طرح کی۔ جو کیس ہے بھی اس میں ابھی برٹش کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ، تو 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ نا پہلے تو سیکیورٹی آف کاسٹ، کہ تم تو یہاں پہ تم تو ISI کے۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں، لارڈ ریمی رینجر کا نمبر آپ کے پاس؟ لارڈ نہیں، لارڈ نہیں میرے پاس نہیں۔ میں نمبر دے ٹھیک ہے، نمبر دیتا ہوں، آرام سے مجھ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ ان سے بولنا کہ ان کا کوئی آدمی ہو، وہ مل کے وہ جو ISI کا جو بندہ ہے نا اس کے خلاف کیس ڈلوا دے کہ یہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور یہ انڈیا میں ٹیررزم سپورٹ۔ انہوں نے کہا کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے تقریباً 21 سال تک پاک فوج سے وابستہ رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آج سے چند سال قبل جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DG ISI تھے تو اس وقت 5th جنریشن وار کا بہت تذکرہ ہوتا تھا۔ اس وقت کے DG ISPR آصف غفور بھی اس کا بہت ذکر کرتے تھے۔ ISPR نے اس وقت نوجوان انٹرنز کو بھرتی بھی کیا تاکہ پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان مخالف قوتوں کے پروپیگنڈے سے نمٹا جا سکے۔ چنانچہ جنرل فیض حمید کے دور میں ISI نے 5th جنریشن وار حکمت عملی تحت میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی بھی خدمات حاصل کی۔ چونکہ بھارت کے اندر بھی ایک ریٹائرڈ میجر گورو آریہ TV پروگرام کرتا ہے اور تبصرہ نگار بھی ہے، خاص طور پر وہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہے۔ یقیناً وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اثاثہ ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو آگے لے جایا جائے۔ چنانچہ میجر گورو آریہ کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بھی ایک ریٹائرڈ میجر کو تیار کرنے کے بارے میں سوچا گیا جو پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے لے کر جائے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی بنیادی ذمہ داری بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور PTV پر پروگرام بھی کرتے رہے جن میں سارا فوکس بھارت ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک عمران خان اور جنرل باجوہ ایک پیج پر تھے، لیکن جب ان کے درمیان اختلافات ہوئے اور جنرل باجوہ نے کہا کہ اب وہ عمران خان کی پہلے کی طرح حمایت نہیں کریں گے، پھر بعد میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی چھٹی ہو گئی
تو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے بھی اپنی پوزیشن بدل لی اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپریل 2022 تک پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ترجمان بھی رہے، لیکن جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے تو انہیں اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ بعد ازاں وہ پاکستان چھوڑ کر لندن بھاگ گئے اور اب لندن میں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہیں جو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ بھی نہیں کر سکا۔ بلاگر کے مطابق چند روز قبل لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی طلبی سے متعلق جو نوٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا وہ جعلی نکلا ہے۔ بلاگر کے مطابق تحریک انصاف کے سپورٹرز میجر عادل راجہ کو بہت پسند کر رہے ہیں کیونکہ لندن میں رہ کر جس طرح وہ سوشل میڈیا کا عمران خان کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر جو تبصرے اور ویلاگ کرتے ہیں، یقینی طور پر وہ عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اداروں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کا کنڈکٹ حیران کن ہے۔ اس سے پہلے کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر اپنے ادارے کے خلاف ہو بھی تو عام طور پر وہ عوامی سطح پر اظہار نہیں کرتا تھا۔ یہ عمران خان کی سیاست کا کمال ہے کہ انہوں نے اداروں اور ان کے افسران میں تقسیم پیدا کر دی ہے۔